पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ती हैं, कौन बढ़ाता है? हुकूमत पेट्रोल पर 55 रुपए और हाई स्पीड डीजल पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। ऑयल रिफाइनरियां पेट्रोल पर 33 और डीजल पर 35 रुपए तक मुनाफा कमा रही थी। IMF के कर्जों की शराइत ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो बढ़ती हुई अशिया की कीमतों का बोझ अवाम पर डाले। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियां और मोटर किट्स जो हैं कुछ कम कर लें और उसका फायदा अवाम को मिल सके। VLC पॉडकास्ट विद डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। निगरान वजीर आजम हल्फ उठा चुके, काबीना का ऐलान अभी हुआ नहीं, लेकिन निगरान हुकूमत ने शुरुआत में ही अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। वो एक मिसाल है पंजाबी की जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूं बनता है कि गांव अभी बसा नहीं और लूटने वाले पहले आ गए। निगरान हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के पहले ही हफ्ते में मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 17.5 और 20 रुपए इजाफे का ऐलान करते हुए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। रवां माह यानी अगस्त के आगाज के बाद से अब तक मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 37 रुपए 45 पैसे जबकि डीजल की कीमत में लगभग 40 रुपए का इजाफा किया गया है। हालिया इजाफे से कबल 1 अगस्त को किया जाने वाला इजाफा नून लीग की सरबराही में कायम मखलूत हुकूमत ने किया था। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इजाफे के बाद मुल्क में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए 95 पैसे से बढ़कर 290 रुपए 45 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 273 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इस बेतहाशा इजाफे की वजह क्या है। पाकिस्तान की वफाकी वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की जो वजह दी गई है उससे तेल के शोबे पर नजर रखने वाले माहिरीन इत्तफाक करते हैं। ताहम उनके मुताबिक ये वाहिद वजह नहीं है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों में डॉलर की कीमत में इजाफे ने भी तेल की मकामी कीमतों पर मनफी असर डाला है, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरत के लिए 80% से ज़्यादा दरामद करता है। तेल के शोबे से मुंसलिक माहिर और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के CEO जाहिद मीर ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए बताया कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों की 15 रोज़ की औसत देखी जाए तो नज़र आएगा कि कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ताज़ा तरीन इजाफा अगस्त के पहले 15 रोज़ की औसत कीमत पर किया गया है, जिसमें खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल थी, जो इससे पहले के 15 दिनों में $85 फी बैरल रही। इसी तरह डीजल की बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत इस दौरान $115 फी बैरल हो गई, जो पहले $102 थी। पेट्रोलियम की कीमत भी इस अरसे में $97 फी बैरल हो गई, जो इससे पहले $93 थी। उनके मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन बैनुल अक़वामी मार्केट में इन मसनूआत की कीमतों से किया जाता है, जिसके लिए इंपोर्ट पैरिटी प्राइस फार्मूला है। यह हकीकत है कि आलमी मंडी में कीमत काफी बढ़ गई है, ताहम पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ने भी इस पर काफी असर डाला है, क्योंकि इन 15 दिनों में डॉलर रेट में भी इजाफा देखने में आया है। अब एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का तयन कौन करता है। पाकिस्तान में तेल की कीमतों के आसमान से बातें करने के बाद आम सारिफ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इसकी हकीकत में कीमतों का तयन कौन करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑगरा या ऑयल कंपनियां। फिर ऑयल कंपनियां या रिफाइनरी दरामद शुदा खाम तेल के 1 बैरल से कितना पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, मिट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल या तारकोल निकालते हैं। इन मसनूआत से कंपनियां कितना मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि ये सब मिलाकर नर्ख और कंपनी के मुनाफे का तयन होता है। अब इस पे एक सवाल ये भी उठता है कि ऑयल कंपनियों की 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर कितनी लागत आती है, जबकि रिफाइनरी और मार्केटिंग कंपनियां आम सारिफ से फी लीटर कितनी कीमत वसूल करती हैं। और सबसे अहम सवाल कि हर 15 रोज बाद कीमत के तयन में हुकूमत का कोई किरदार है भी या नहीं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑगरा के मुताबिक
ہر 15 روز بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین و نوٹیفیکیشن کا اختیار انہیں حاصل نہیں، بلکہ اس کا اختیار آئل ریفائنریوں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس ہے۔ جون 2011 میں وفاقی حکومت نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 15 اکتوبر 2010 کے فیصلے کی روشنی میں پیٹرولیم مصنوعات کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دی تھی۔ نیز 28 جولائی 2020 کو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی ماہانہ یا 15 روز بعد ایکس ریفائنری ایکس ڈپو پرائس کے تعین اور نوٹیفیکیشن کا اختیار آئل ریفائنریوں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ وفاقی حکومت نے 24 اگست 2020 کو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ ECC کے فیصلے کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی ایکس ریفائنری ایکس ڈپو پرائس کے تعین میں حکومت کا کردار محض اتنا ہے کہ آئل ریفائنریوں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے پیٹرولیم ڈویژن کی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق موجودہ معاشی بحران میں جب وفاقی حکومت گزشتہ دنوں پیٹرول کی 1 لیٹر پر 47 اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 60 روپے کی سبسڈی دے رہی تھی، تو اس وقت بھی آئل ریفائنریاں پیٹرول پر 33 اور ڈیزل پر 35 روپے تک منافع کما رہی تھیں۔ ان کا یہ منافع بدستور جاری ہے۔ اب جبکہ یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ فیصلہ آئل ریفائنریاں کرتی ہیں، تو ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ آئل ریفائنریاں یہ فیصلہ کیسے کرتی ہیں۔ اوگرا کی دستاویز کے مطابق آئل ریفائنریاں عرب گلف انٹرنیشنل مارکیٹ سے کاسٹ اینڈ فریٹ کی بنیاد پر درآمدی خام تیل کا گزشتہ 15 روز کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں۔ وہ اس دوران روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اوسط قیمت نکال کر درآمدی تیل کو بیرل کے حساب سے روپوں میں تبدیل کرتی ہیں۔ خام تیل میٹرک ٹن کے حساب سے درآمد ہوتا ہے، جبکہ ادائیگی ڈالروں میں فی بیرل کے حساب سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ریفائننگ یا صفائی کے عمل میں خام تیل سے جو مصنوعات نکلتی ہیں، ان کے تناسب سے فی لیٹر قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پیٹرولیم ڈویژن کی گائیڈ لائنز کی روشنی میں پاکستان اسٹیٹ آئل PSO ہر ماہ کی 15 اور 30 یا 31 تاریخ کو خط بھجوا کر پریمیم، کارگو اخراجات، C&F ایڈجسٹمنٹ، اتفاقی اخراجات، سمندری نقصانات اور کسٹم ڈیوٹی کا اعلان کرتا ہے۔ PSO نے پیٹرول کا پریمیم $8.47، C&F ایڈجسٹمنٹ $4.71 فی لیٹر، اتفاقی اخراجات 24 پیسے، جبکہ $17.57 فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی کا اعلان کیا تھا۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کے لیے $10.49 فی بیرل پریمیم، $5.87 فی لیٹر C&F ایڈجسٹمنٹ، 19 پیسے فی لیٹر اتفاقی اخراجات، 36 پیسے فی لیٹر سمندری نقصانات اور $19.47 کسٹم ڈیوٹی کا اعلان کیا تھا۔ اس رقم کو پیٹرول اور ڈیزل کی روپوں میں نکالی گئی قیمت میں شامل کر کے ایکس ریفائنری بیس پرائس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اوگرا قیمتوں میں رد و بدل کی سمری بھجواتا کس کو ہے۔ اوگرا کی دستاویز کے مطابق آئل ریفائنریاں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہی ہر ماہ کی 15 اور 30 یا 31 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات کی ایکس ریفائنری ایکس ڈپو پرائس کا تعین کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ اوگرا اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں قیمتوں میں ہونے والی کمی یا اضافے کی ایک سمری تیار کر کے فائنانس ڈویژن کو بھجواتا ہے، جو وہاں سے وزیر اعظم کو بھجوائی جاتی ہے۔ اگر حکومت چاہے تو قیمتوں میں اضافے کا بوجھ صارفین پر ڈالنے کی بجائے پیٹرول اور ڈیزل پر عائد سیلز ٹیکس اور لیوی کم کر کے قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کرتی ہے، جبکہ بصورت دیگر قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اوگرا کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آئل ریفائنریوں کی جانب سے جاری کردہ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن اپنی ویب سائٹ پر کر دیتا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اس ہوش ربا اضافے میں IMF کا کتنا ہاتھ ہے، اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے قرضوں کی شرائط نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ بڑھتی ہوئی اشیاء کی قیمتوں کا بوجھ عوام پر ڈالے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ریفائنڈ مصنوعات کی قیمتیں $13 فی بیرل اضافے سے $111 فی بیرل اور پیٹرول کی قیمت $7 فی بیرل اضافے سے $97 فی بیرل ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت پیٹرول پر 55 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے۔ ان کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اگست میں افراط زر کو
متاثر کر سکتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں معاشی ماہرین کیا کہتے ہیں۔ معاشی ماہرین کا الزام ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جزوی ڈی ریگولیشن کے نتیجے میں آئل ریفائنریوں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مبینہ کارٹل بن کے رہ گیا ہے، اور وہی در حقیقت نئی قیمتوں کا فیصلہ کرتی ہیں۔ آئل کمپنیاں ان الزامات کو رد کرتی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرح پر کیا فرق پڑتا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اس وقت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں تسلسل سے ہونے والا اضافہ ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح جانچنے کے لیے ادارہ شماریات کے واضح کردہ سسٹم میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ اہم ہے، اور ماہانہ مہنگائی کی شرح کو ناپنے کے پیمانے میں اس کا حصہ 6% ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کو دیکھا جائے تو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے جہاں لوگوں کے ایندھن کے اخراجات کو بڑھایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے کھیتوں، منڈیوں، فیکٹریوں اور بندرگاہوں سے مال لے جانے والے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ تاہم رواں ماہ کے حوالے سے حتمی اعداد و شمار اس ماہ کے آخر میں سامنے آئیں گے۔ یہ تو ہم نے ایک نظر ڈال لی کہ پیٹرول کی قیمتیں کیسے بڑھتی ہیں، کون بڑھاتا ہے، عالمی منڈی میں اس کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے کیا فرق پڑتا ہے، آئل ریفائنریوں کا کیا کردار ہے، مارکیٹنگ کمپنیوں کا کیا کردار ہے، اوگرا کا کیا کردار ہے، IMF کا کیا کردار ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری درآمدات صفر ہیں، ڈالرز ہمارے پاس آتے نہیں، روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، خام تیل ہمارے پاس ہے نہیں، اور ہم کوئی آلٹرنیٹیو انرجی پر بھی نہیں جاتے کہ ہم سولر یوز کر لیں یا کچھ اور یوز کر لیں، ہماری تیل کی کھپت کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ حکومتی اخراجات اپنی جگہ پر قائم ہیں، عیاشیاں بادشاہیاں اسی طرح قائم ہیں، ان میں بھی کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور اس سب میں غریب پستا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک طریقہ جو حکومت کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخراجات کچھ کم کریں، اور جو لیوی، جو ٹیکسز پیٹرولیم مصنوعات پر عوام سے لیتے ہیں اس کو کم کر دیں، تاکہ یہ بوجھ تھوڑا سا تو کم ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے پروٹوکول کی گاڑیاں اور موٹر کیڈز جو ہیں ان میں گاڑیاں کچھ کم کر لیں، تاکہ آپ کے پیٹرول کے اخراجات بھی کچھ کم ہو جائیں اور اس کا فائدہ عوام کو مل سکے۔ بقول شاعر، مہنگائی کا بایا ہے طوفان یقیناً، توڑے ہیں حکمرانوں نے پیمان یقیناً، مزدور کو پابند کیا، گھر پہ بٹھایا، 2 وقت کی اب اس کو نہیں نان یقیناً، انسان کی توہین کبھی اتنی نہیں تھی، روٹی ہے گراں، خون ہے ارزان یقیناً۔ شکریہ۔